बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला है और चीफ़ जस्टिस गुलजार पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सीनियर जजेस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक जज के तौर पर तैनाती के लिए कल इजलास होने जा रहा है और उससे पहले चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और जवाबी ख़त लिख दिया है। ये जो जरदारी माफिया और फिर उनके साथ मिलकर जो हमारे बार कौंसल्स हैं वो कैसे सारे मामले को डिस्प्यूटेड कर रहे हैं, अब आगे होने क्या जा रहा है और ये चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का मसला क्या है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने खामोशी तोड़ दी है और मौलाना फजलुर रहमान दोबारा शायद उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनकी सियासत तो ख़त्म हो गई है और उनको जो पैसे आते थे वो भी ख़त्म हो गए, इस वजह से आज दोबारा उन्होंने एक भड़क मारी है। उनका क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे हामिद मीर ने जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हामिद मीर ने की हैं और जो हामिद मीर के गले पड़ने वाली हैं। मामला क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं, जो 4 लड़कियों के अगवा का केस था जो जिनको दुबई भिजवाया जा रहा था, आज लाहौर की अदालत में मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलजमान को पुलिस के हवाले किया गया था और 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया। 2 दिन की इसमें तौसीक की गई है। 5 मुलजमान हैं और उनका DNA कराने का भी हुक्म दे दिया है अदालत ने। और तफ्तीशी अफसर ने यह कहा है कि तफ्तीश के लिए DNA रिपोर्ट और मज़ीद वक्त भी दरकार है। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के मियाद मुकम्मल होने पर जो मुलजमान हैं कासिम, नईम, काशिफ, शहजाद और आसिफ को आज पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एक बच्ची से ज़्यादती का शुबा लग रहा है, इसलिए तफ्तीश को हतमी शक्ल देने के लिए DNA रिपोर्ट दरकार है। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। अदालत ने 2 दिन की तौसीह दे दी। 4 बच्चियों के अगवा का मुकदमा बायाब होने वाली लड़कियों के वालिद इरफान की मुद्दत में थाना हंजरवाल में दर्ज किया गया था और अब पुलिस का यह कहना है कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती का शुबा है, इस वजह से हम DNA करवाना चाहते हैं और अदालत ने इजाज़त दे दी DNA करवाने की और 2 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। अब मामला जो एडहॉक जजेस का है, सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज की तैनाती का मामला है और उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को सुप्रीम कोर्ट के लिए मंजूरी दे दी है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब उस पर जो माफिया है जरदारी माफिया को एक ही प्रॉब्लम है। जरदारी माफिया को सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं, वो कराची से हैं और वो सिंधी नहीं है या वो उस तरह से उनके खैरखा या वफ़ादार नहीं है जरदारी ख़ानदान या बिलावल हाउस के। दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लाया जाए क्योंकि वो सिंधी हैं और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका पलड़ा भारी हो जाए। यहाँ एक बदकिस्मती ये है कि जिनको सिंध हाई कोर्ट का जज बनाया गया, जिनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया, कौन लोग आए, कैसे इफ्तिखार चौधरी के दौर में लोगों को जज बनाया गया, उन वकला को जज बनाया गया जो पॉलिटिकल माफिया के साथ थे या उनके केसेस लड़ते थे या उनके वकील थे, वो बाद में जज बन गए। अब वहाँ से मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। अब जब ये जो बड़े माफियाज़ हैं ये देखते हैं कि अच्छा हाई कोर्ट में हमारे कितने जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज हैं, कहाँ पर हमारे कितने लोग बैठे हैं, ये आज भी यही जंग लड़ रहे हैं। अगर किसी का कहीं पर नहीं बैठा तो वो इमरान खान है। इमरान खान का कहीं पे कोई जज नहीं बैठा और क्योंकि इमरान खान के साथ तो ये बड़े बड़े जितने वकला थे ये साथ ही नहीं थे, इन्होंने कहाँ जाना, क्योंकि बार कौंसल्स पर जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो 2 जमातें हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और बार कौंसल्स और जो वकला का इदारा है इसको पोलिटिसाइज़ करना और इसको माफिया का गढ़ बनाना, उसमें सबसे बड़ा किरदार इन 2 जमातों का है। इन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके इस पूरे इदारे को तबाह किया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के बतौर एडहॉक जज के लिए चीफ़ जस्टिस अहमद अली शेख जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उनके लिए जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कल 10 अगस्त को इजलास करने जा रहा है और उनसे पूछा गया था कि आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप एडहॉक जज आना चाहते हैं, जिस पर जो चीफ़ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने आज अपना जवाबी ख़त लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि सीनियरिटी लिस्ट का ख्याल नहीं रखा गया और इस वजह से अब मुझे क्योंकि जो 17 जजेस की मुकर्ररा जो
تعداد ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے جاتے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اب مزید ایڈ ہاک ججز اسپیسیفک ٹائم کے لیے یا کسی اسپیسیفک کیس کے لیے جب کسی کو جج تعینات کیا جاتا ہے تو وہ ایڈ ہاک جج ہوتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب تعداد مکمل ہو گئی، ریگولر ججز 17 ہیں وہ پورے ہو گئے، تو ان کو کہا گیا کہ چلیں آپ آ جائیں، چیف جسٹس کو کہا گیا کہ آپ ایڈ ہاک جج کے طور پر آ جائیں۔ یہ اب ان کو منظور نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مختصر خط میں جسٹس احمد علی ایم شیخ یہ بات ریکارڈ پر لائے ہیں کہ وہ نہ تو کبھی اس پر راضی ہوئے تھے اور نہ ہی انہوں نے عدالت عظمیٰ کے ججز میں بطور ایڈ ہاک جج شامل ہونے کے لیے اپنی کو رضامندی ظاہر کی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اگر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر انہیں سپریم کورٹ میں بطور مستقل جج لایا جاتا، کیونکہ بطور مستقل جج نہیں لایا جا رہا، اس وجہ سے میں اس پہ اپنی رضامندی نہیں دوں گا۔ جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اس اجلاس کو مؤخر کر دینا چاہیے، کیونکہ جس کے لیے اجلاس بلایا جا رہا تھا جب اس کی رضامندی نہیں ہے تو ایڈ ہاک جج زبردستی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز پر مشتمل اور اٹارنی جنرل اور فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں، اور پھر بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوگا اور جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہوں گے، جسٹس باقی جو سینئر ججز ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس معاملے میں کل کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن ایک بات اٹل ہے اور وہ یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر اب وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، چاہے یہ بات مافیا کو اچھی لگے یا بری لگے، وہ جج ہیں اور انشاءاللہ وہ جتنے کمپیٹنٹ آدمی ہیں انشاءاللہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اپنا جو اثر و رسوخ ہے اور اپنا جو علمی ان کا مقام ہے اس کے ذریعے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے حامد میر کا۔ حامد میر کو آج کل ایک نیا حامد میر نے شوشہ چھوڑا ہے۔ پہلے ساگ ڈار کا ایک انٹرویو کروایا گیا تھا ہارٹ ٹاک میں جو BBC کا پروگرام ہے، اور اب کروایا گیا ہے ہارٹ ٹاک میں جو حامد میر ہے۔ اب حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کافی عرصہ سے میری ذاتی جو سیکیورٹی ہے اس میں کو بھی خطرہ محسوس کرتا ہوں، میں نے اپنی فیملی بیرون ملک بھجوا دی ہے اور وہ چلے گئے ہیں، میری بیٹی اور بیوی پہلے ہی پاکستان چھوڑ چکے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا۔ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف عمران خان کی حکومت جرنلسٹ پروٹیکشن بل لا کر اچھا کام کر رہی ہے، تو دوسری طرف وہ میڈیا ڈیولپمنٹ بل پر کام کر رہے ہیں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی مکمل نفی ہے۔ انہوں نے کہا جہاں تک وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پر کام کریں ہم ان کی حمایت کریں، لیکن اگر وہ ہم پر میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے سنسرشپ نافذ کریں گے اور تمام اختیارات وزارت اطلاع کے پاس ہوں گے تو ہم ان پر تنقید کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اصل جو پاور ہے وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اصل پاور جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے اور وہ فوج کا ادارہ ہے، ساری پاور اس کے پاس ہے۔ حامد میر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں سنسرشپ کی جو جیتی جاگتی مثال ہے وہ پاکستان بن چکا ہے۔ ایک مثال پہلے پرویز مشرف جیسے فوجی عامر نے بھی یہ کام کیا تھا اور میرے اوپر پابندی لگائی تھی۔ اب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے جو اس پر میرے خلاف پابندی لگائی گئی ہے، جب میزبان نے سوال پوچھا کہ آپ کے خلاف مقدمات کی درخواستوں کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو کیا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ آپ کو چینل سے نکالا گیا یا آپ کے خلاف مقدمات کی درخواستیں آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان برسر اقتدار آنے کے بعد ان پر تنقید کی تو وہ اس سے خوش نہیں تھے، لیکن میرے خیال میں عمران خان میرے خلاف پابندی کے لیے براہ راست ذمہ دار نہیں ہے، کوئی اور براہ راست ذمہ دار ہے۔ پھر اسد طور کا معاملہ، پھر اداروں کا معاملہ، صحافیوں پر حملوں کا معاملہ، ایک بات نہیں کی حامد میر نے کہ ایک صحافی ہے، وہ ینگسٹر ہے اور وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے آیا ہے اور وہ صدیق جان ہے اور اس پر بھی حملہ ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ایک سینئر صحافی ہے۔ کاش حامد میر کے اندر اتنی جرأت ہوتی اور وہ صحافیوں کا اتنا خیرخواہ ہوتا تو اسد طور جیسے صحافی کی بات تو کی ہے، وہ صدیق جان کی بات نہیں کی۔ اگر آپ میں اتنی ہی جرأت ہے، اخلاقیات ہیں، تو آپ ایک دفعہ کہہ دیتے کہ ہاں جہاں کچھ ادارے صحافیوں پر حملہ کرتے ہیں جو آپ مبینہ الزام لگاتے ہیں، وہاں کہتے کہ یہاں سینئر صحافی بھی فرعون بن چکے ہیں اور وہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے، اور جو اب یوٹیوب پر انڈیپینڈنٹ صحافت کر رہے ہیں وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے اور ان کے خلاف وہ جملے بھی کستے ہیں، طنز بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ کاش یہ آپ کے اندر بھی اخلاقی جرأت ہوتی تو ہم سمجھتے کہ واقعی آپ کوئی صحافی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سارے کے سارا جو جتنا یہ ٹائم گزرا ہے وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی رہے، پی ڈی ایم کے سربراہ رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار رکھی، اور آزاد کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے، آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی جمعیت علماء اسلام فے کا ایک پورا گروپ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا تھا۔ آج انہوں نے جمعیت علماء اسلام پاکستان
کہ جو امیر ہیں ان کے گھر پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ پریس کانفرنس پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے کی گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جو سربراہ انس نورانی ہیں ان کی رہائش گاہ پر کہا گیا ہے کہ جو مختلف قوانین آ رہے ہیں ان پر جو مولانا فضل الرحمان ہے انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، دونوں ایک جیسی جماعتیں ہیں اور دونوں کا بھی ایک مقصد ہو گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کسی ایسی قانون سازی کی اجازت نہیں دے گی جس کا مقصد پاکستان کو سیکولر ریاست بنانا ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہیں دین کے ٹھیکیدار کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو القادر یونیورسٹی بنا رہا ہے، جنہوں نے مختلف لائبریریز بنائی ہیں، جو دین کے جو تعلیم کے اندر دینی نصاب لے کر آ رہے ہیں، جو سارے ہر طرح کے جو سکولز ہیں ان کے لیے ایک ہی نصاب لے کر آ رہے ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیم لازمی کر رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ سیکولر، کیونکہ وہ اپنے علاوہ یہ جو مذہبی خاص طرح کا جو اپروچ ہے وہ اپنے علاوہ تو کسی اور کو یہ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی جو کریں گے وہی دین کی خدمت ہوگی، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس پر جنگ لڑوں گا اور میں اس نظام کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا پاکستان بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے اور پاکستان کے جو فارن پالیسی وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے، نہ طالبان پاکستان کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ افغانستان سمجھتا ہے، نہ امریکہ، نہ بھارت وہ سمجھتے تھے، تو وہ مولانا فضل الرحمان کی پالیسیوں کی وجہ سے سمجھتے تھے۔ اب جب عوام پاکستان کی پالیسی بنی ہے تو ان سے کیا ان کا لینا دینا؟ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ غیر متعلقہ ہو چکے ہیں، عمران خان کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اور میں بہت جلد دم دم مست کلندر کروں گا، اور پی ڈی ایم کا ہنگامی اجلاس ہم نے بلا لیا ہے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے عمران خان کو، اب عمران خان گھر جائے گا یا عمران خان کی مکمل چھٹی ہوگی، ہم عمران خان کو حکومت پوری نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اس طرح کی جو پہلے بھی دھمکیاں لگا چکے ہیں، اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو کچھ ہوا ہے، یا تو ان کے فنڈز ختم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اب دوبارہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ معاملہ کہاں جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔